میں کیسی ہوں یا کیسی نہیں، زندہ ہوں یا مردہ، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو پلیز جائیں یہاں سے، وہ تنفر سے کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ اس ظالم شخص کو دیکھتے اس کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور جانے کا کہہ رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر اچھا لگا ہے۔ آواز اب بھی نرم تھی، جبکہ اشال کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے گھر میں نہیں تھی جو اس سے ڈرتی، اور نہ ہی اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کو دیکھ کر نفرت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اب تو کیا اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ ایک برے انسان ہیں، کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں۔ میں رہنا بھی نہیں چاہتی آپ کے ساتھ، بابا کو سب بتا دوں گی میں۔ جائیں یہاں سے، نہیں دیکھنی مجھے آپ کی شکل۔ وہ غصے سے چیخی تھی اور شہریار نے فوری دروازہ بند کیا تھا تاکہ باہر آواز نہ جائے، جبکہ اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، آپ کو سنائی نہیں دیا؟ وہ ایک بار پھر چیخی تھی اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، سانس پھولنے لگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ واپس کرسی پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ایک بار پھر پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے قدم اشال کی طرف اٹھانے شروع کیے تھے اور اشال نے ڈرتے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر ایک دم ہمت آئی تھی۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا، وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس نہیں آئے، کیا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ یہ آپ کی یونیورسٹی یا آپ کا گھر نہیں جو آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکیں۔ وہ ایک بار اسے دیکھتے کھڑے ہوتے خوف سے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر شہریار کے دل میں چبھا تھا۔ وہ اسے کیسا انسان سمجھ رہی تھی؟ اسے لگ رہا تھا وہ یہاں بھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اسے ایسا ہی سمجھ رہی تھی جو شوہر بیویوں کو ابیوزر کرتے ہیں۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں جانا یہاں سے، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، غصے سے کہتے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنے بازو کا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کی گرفت میں خود کو چھڑوانے کی وہ بے حد کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کے مضبوط گرفت سے وہ خود کو نہیں نکال سکی تھی، اور کچھ ہی وقت میں اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، سانسیں پھول گئی تھی اور وہ بے حد نڈال ہو چکی تھی۔ اسے نڈال محسوس کر کے شہریار نے نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلائی اور اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ آج ایک بار پھر اپنی بے بسی اور بیماری پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کیوں اتنی کمزور تھی؟ آئی ایم سوری، وہ نرم سے سرگوشی نما آواز میں نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولا تھا، اور اشال نے ہمت کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا اور کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ گہرے سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شہریار نے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ ریلیکس، پانی پیو، غصہ نہیں کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ٹھیک نہیں تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ اشال نے تیش میں آتے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے زمین پر دے مارا تھا۔ کانچ ٹوٹتے فرش پر بکھر گیا تھا اور وہ حیران تھا اس کا روپ دیکھتے۔ وہ تو ہمیشہ خاموش سی پرسکون رہنے والی لڑکی تھی، اتنا کبھی غصہ نہیں دیکھا تھا اس میں۔ اتنا عرصہ مجھے ذلیل کرتے رہے، میری بیماری کے طعنے مارتے، ہر وقت مجھ پر چلاتے، لوگوں کے سامنے مجھے نیچا دکھاتے، سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ وقت جب خیال نہیں آیا تو میرے ماں باپ کے گھر مجھ پر یہ جھوٹی ہمدردیاں جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اب بھی غصے میں بول رہی تھی۔ اس شخص کا یہ جھوٹا رویہ بے حد غصہ دلا رہا تھا۔ بیماری کے طعنے؟ سوری اشال، میں نے تمہیں بیماری کے طعنے کبھی نہیں دیے۔ ہاں، تمہارے سست ہونے پر چوٹ کرتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ تم سست ہو اور بس میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ورنہ عادت بدلی جا سکتی ہے، بیماری نہیں۔ میں کیوں پھر یہ سب کرتا جب میں جانتا کہ یہ سب بدلا ہی نہیں جا سکتا؟ وہ نادم سا تھا، جبکہ اسے جھوٹ سمجھتے اسے پھر غصہ آیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے آپ مجھے واپس اپنے گھر دوبارہ ذلیل کرنے کے لیے لے جائیں گے تو بھول ہے آپ کی۔ دوبارہ آپ سے ذلیل ہونے کے لیے میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ میرے چند لفظوں پر آپ مجھ پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تو کیا میں نہیں جانتی آپ اتنا سب ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ مار ڈالیں گے مجھے۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، جبکہ اس کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے شہریار کے دل میں۔ وہ اسے کیسا انسان سمجھ رہی تھی؟ غصہ اور ایک تھپڑ اس کے دل میں اسے جان سے مار دینے کا خوف تک بھر دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایک تھپڑ اس کی ساری شخصیت کو خاک میں ملا گیا تھا۔ اسے ایک ڈیسنٹ اچھا انسان ہونے کی جگہ ایک ابیوزر اور مینٹلی سک ہونے کا تاثر دے گیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں اشال، میں نہیں جانتا تھا تمہاری بیماری کے بارے میں۔ اپنی صفائی پیش کرنے میں اس کے حلق سے بمشکل لفظ نکلے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مزید جھوٹ نہیں سننا مجھے، یہاں سے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، دھیمی آواز میں کہتے وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔
آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی بتایا ہے آنٹی نے تمہارے بارے میں۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہار رہا تھا، جتنا بدگمان وہ خود سے اسے کر چکا تھا اب مشکل تھا کہ وہ کبھی اس کا بھروسہ کر سکے۔ وہ تھک کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اشال نے چونکتے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ گھبراہٹ میں اشال نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پڑے دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ عادی نہیں تھی اس کے لمس کی، گھبراہٹ ہوتی تھی اسے اس کے لمس سے۔ شہریار نے اس کے کمر کے گرد بازو حال کر کے پیچھے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا اس کی گود میں حصہ رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار سن لو یار، یقین کر لو ایک بار پلیز، میں یہاں صرف تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ دوپہر میں جو ہوا میری غلطی تھی، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کے لیے دوپہر سے شرمندہ ہوں۔ پہلی بار صرف تم پر غلطی سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہارا ٹیسٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا تھا جبکہ سب کا ٹھیک ہوتا تھا۔ میں تمہاری گریجویشن کے بعد اناؤنس کرنا چاہتا تھا کہ ہماری شادی کے متعلق، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے متعلق کوئی کچھ بھی کہنے کی ہمت کرے۔ میں نے دیکھا ہے سوسائٹی میں شوہروں کے مرنے کے بعد ان کی بیویاں کیسے ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں نہ ہی کچھ کرنا جانتی ہیں۔ میں چاہتا تھا تم اپنا کیریئر بناؤ، میری بیوی ایک محنتی اور ایمبیشن ویمن بنے۔ اگر کبھی میں یا تمہارے والدین نہ بھی رہیں تو تم ایک مضبوط اور انڈیپینڈنٹ لڑکی ہو۔ لوگ تمہیں میری بیوی کے طور پر دیکھیں تو فخر کریں، نہ کہ ترس کی نگاہ سے دیکھیں۔ تمہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ کبھی اگر مجھ سے لڑائی ہو بھی جائے تمہاری تو تمہیں یہ نہ محسوس ہو کہ تمہارے اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ تم اپنے فیصلے لینے میں مضبوط بنو۔ میں بس تمہیں ایک پرفیکٹ لڑکی بنانا چاہتا تھا، لیکن میں تمہاری بیماری کے متعلق نہیں جانتا تھا، ورنہ میں تمہیں دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتا۔ سوری یار، میری غلطی ہے۔ میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن مجھے نہیں چھوڑو، بس ایک موقع دے دو پلیز۔ وہ منت کر رہا تھا اور دم سادے سے سن رہی تھی۔ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی اور نہ ہی کبھی اتر سکوں گی۔ آپ کو ایک پرفیکٹ لڑکی چاہیے جو میں کبھی نہیں بن سکتی۔ بہتر ہے آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں جو آپ کے معیار پر پورا اترتی ہو۔ وہ رخ پھیر گئی تھی اور شہریار نے اس کی طرف نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تو ظالم تھا، تم تو نہیں بنو۔ آخری موقع دے کر دیکھ لو۔ اگر دوبارہ تمہیں کبھی مجھ سے شکایت ہوئی تو تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے، لیکن اس طرح علیحدہ ہونے کی بات تو نہیں کرو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے منت سے بولا تھا، میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ ہماری کون سی ایسی دلی وابستگی ہے جو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ ہوا میں ہوا وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ اکتائی تھی اس کے اس رویے سے۔ تمہاری نہیں ہے، میری تو ہے تم سے دلی وابستگی۔ تم چھوڑ سکتی ہو، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا اور یہ جھوٹ نہیں لگا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مل رہا ہے آپ کو مجھ سے اتنے جھوٹ بول کر؟ اس کے ہاتھ جھٹکے تھے اشال نے، جنہیں وہ انتہائی نرمی سے دوبارہ تھام چکا تھا۔ جھوٹ نہیں ہے، پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ اسی دن طے کر لیا تھا کہ زندگی بھر میں تم سے وفادار رہوں گا۔ تمہاری حامیوں پر تمہیں بدلنے کا خیال تو ہمیشہ آیا، لیکن کبھی چھوڑنے کا نہیں۔ تم مجھ سے چھوٹی تھی، ابھی اس لیے نہ تمہاری توجہ بھٹکے اور نہ میں بہکوں تمہیں دیکھ کر تم پر حق رکھ کر۔ اس سے پہلے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، اس لیے تمہارا کمرہ علیحدہ کر لیا تھا۔ میں نے جب تک تم پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی میں تم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بچوں کا تو ہرگز نہیں، اس لیے دور رہا تم سے، تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھا۔ جانتا ہوں میں غلط تھا، لیکن میری سوچ غلط نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے نہیں چھوڑو، بس آخری موقع دے دو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا، آنکھیں نم ہونے لگی تھی اور وہ اب تک اس پر بھروسہ نہیں کر پائی تھی۔ اتنے عرصے بعد ایک پل میں بھروسہ کر لینا مشکل تھا۔ آپ مجھے بہت بے عزت کر چکے ہیں، اور ویسے بھی اب میں بدنام ہو ہی گئی ہوں پوری یونیورسٹی میں۔ ہر ٹیچر کی نالائق اسٹوڈنٹ سب سے ڈل، میرے جیسی لڑکی اگر آپ کی بیوی ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کے سرکل میں ویسے ہی آپ کی بدنامی ہوگی۔ بہتر ہے آپ ہوش سے کام لیں، آپ تو سمجھدار ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوا گئی تھی اس کے ہاتھوں سے۔ تم ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو، تمہارے کالج کے گریڈز دے کر ہی میں نے تمہارا ایڈمیشن کروایا تھا یونیورسٹی میں۔ شاید ذمہ داریاں اور رویے تمہاری پڑھائی پر اثر انداز ہوئے تھے، لیکن تم نالائق نہیں ہو۔ مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ تم اتنے اچھے مارکس لے کر اب یونیورسٹی میں اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو۔ غلطی ہے میری، میں سدھار لوں گا۔ ایک آخری موقع مانگ رہا ہوں پلیز۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کچھ وقت بعد آپ تنگ آ جائیں گے جب میں آپ کے مطابق ایک پرفیکٹ لڑکی نہیں بن پاؤں گی، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ابھی میرے لیے آسان ہے آپ کے بغیر رہنا، پھر مشکل ہو جائے گا۔ میں برداشت بہت کم کر سکتی ہوں، پلیز مجھے مشکل میں نہ ڈالیں اور جائیں یہاں سے۔ اگر آپ ڈائیورس کو لے کر پریشان ہیں ماما بابا کی وجہ سے تو میں کہہ دوں گی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ میں چاہتی ہوں
فکر نہیں کریں، مجھے سب کے سامنے دوسروں کو بے عزت نہیں کرنا آتا، وہ تنفر سے کہتے اس کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکال گئی تھی اور وہ اس پتھر دل کو دیکھے گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا وہ لڑکی ہے، اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا ہے جو اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گا۔ ہاتھ بڑھاتے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جس گال پر تھپڑ مارا تھا، انگوٹھے سے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا۔ اشال نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا تھا۔ زیادہ درد ہوا تھا، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اور وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ تھپڑ سے زیادہ اس کے رویے نے تکلیف دی تھی اسے۔ وہ محض اپنا سر ہاں میں ہلا گئی اور شہریار ملک اونچے ہوتے اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ بے اختیار اشال نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بنچا تھا، وہ عادی نہیں تھی اس کی ان عنایات کی۔ سوری، اس کے گال پر لب رکھے ہی اس نے سرگوشی کی تھی۔ نہیں کریں پلیز، نہیں کریں، میں نہیں کر سکتی جو آپ چاہ رہے ہیں، میں وہاں واپس نہیں جا سکتی، سب مذاق بنائیں گے میرا۔ وہ بے بس سی ہوئی تھی۔ میں ساتھ رہوں گا تمہارے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں، وعدہ ہے میرا تم سے۔ تم میری وجہ سے شرمندہ ہوئی ہو تو اس شرمندگی کو بھی میں خود ہی دور کروں گا، پلیز ایک موقع دے دو پلیز۔ اس کے گال پر لب رکھے وہ سرگوشی نما آواز میں اس کی منت کرتے اسے کمزور کر رہا تھا۔ تمہارے بغیر اس گھر میں چند منٹ بھی سکون سے نہیں گزار سکا، تمہارے بغیر زندگی مشکل کٹے گی، پلیز زندگی کی اتنی بڑی سزا نہ دو پلیز۔ میں بھروسہ نہیں کر سکتی آپ پر، بھروسہ توڑا میں نے ہے، اسے دوبارہ قائم بھی میں ہی کروں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ چاہے جو بھی کر لیں، میں نہیں مانوں گی۔ اب وہ ضدی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا اور تمہیں منا بھی لوں گا۔ منا لینے سے دل کے زخم بڑھ جاتے ہیں کیا؟ اس کا سوال تھا اور یہاں شہریار لاجواب ہوا تھا۔ میں بڑھنے کی کوشش کروں گا، 1 سال 2 سال 10 سال چاہے جتنے بھی لگ جائیں، مجھے امید ہے میں کر لوں گا، اور اگر نہیں کر سکے تو جو فیصلہ ہوگا تمہارا مجھے قبول ہے۔ سوچ لیں، میں آپ کا ذرا سا بھی تلخ رویہ کبھی برداشت نہیں کروں گی، چاہے آپ جس حالت میں بھی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اس رشتے کو چلانے کی، بہت برداشت کیا تھا میں نے، لیکن اب نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے صرف اونچی آواز میں بھی بات کی تو آپ ڈائیورس پیپرز ریڈی رکھیں گے اور اگلی بار آپ اس طرح بیٹھ کر مجھے فورس نہیں کریں گے۔ میں بیمار ہوں، لاچار نہیں، اکیلے میں ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اپنی ماں باپ کو لے کر اس کے لہجے میں اعتماد اور مضبوطی تھی، جو میرا خیال ہے ہر لڑکی کو ہونی چاہیے، لیکن یہ خوش قسمتی ہر لڑکی کو نصیب نہیں ہوتی۔ منظور ہے مجھے، میں تمہیں موقع ہی نہیں دوں گا۔ وہ سب ماننے کو تیار تھا، صرف ایک موقع پانے کے لیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے مجھے کچھ بھی کہا یا شرمندہ کیا، میں تب بھی نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ ایسا موقع ہی نہیں آنے دوں گا میں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جو ایک بار ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بار بار بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ وہ پھر ہار گئی تھی۔ مشکل تھا بھروسہ، میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ وہ ایک غلطی تھی، تم سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ تم مجھے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے والا، تشدد کرنے والا اور انہیں ابیوزر یا قتل کرنے والا سمجھ رہی ہو، جبکہ میں وہ نہیں ہوں۔ مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ پتہ نہیں عورت اسے اپنے لیے شرمندگی کیوں سمجھ لیتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بے عزتی میری ہے، تم پر ہاتھ اٹھانا میں اپنی بے عزتی بار بار کیوں کروانا چاہوں گا؟ وہ بے بسی سے واپس اس کی گود میں سڑ گیا تھا۔ وہ اب تک گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے سامنے بھروسہ توڑا تھا، اب جوڑنا مشکل تھا، کیونکہ معاشرہ عورت کو ہی ہمیشہ گنہگار سمجھتا ہے۔ اگر مرد نے ہاتھ اٹھایا ہے تو ضرور عورت کا ہی قصور ہوگا، ورنہ کوئی فالتو میں کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ یہی سوچ ہمیں شرمندہ کرتی ہے۔ وہ صحیح تھی اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا ناممکن ہے۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے مرد پر تو بھی سب ایسا ہی سوچیں گے۔ وہ سوچتا رہ گیا تھا، عورت تو برداشت کر جاتی ہے، کیا مرد برداشت کر سکتا ہے عورت کا ہاتھ اٹھانا؟ جو چیز ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم دوسروں سے امید کیوں رکھتے ہیں کہ وہ برداشت کریں؟ اگلے دن پروفیسر شہریار ملک کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی، لیکن وہ آج اکیلا نہیں تھا، آج اشال فاطمہ اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اسے ایک موقع دے چکی تھی، صرف ایک۔ دروازہ کھولتے ہی وہ نیچے اتری تھی، لیکن وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ سب اسے پروفیسر کے ساتھ دے کر کیا سوچیں گے؟ دوسری طرف سے شہریار بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اشال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور ہلکے سے مسکرایا تھا۔ جب ایک موقع دے چکی ہو تو بھروسہ بھی تھوڑا سا رکھ لیں۔ نرمی سے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھاتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کلاس کی طرف آتے اس نے ہاتھ چھڑوا دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تو کلاس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس کی جھجک وہ سمجھ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوتے شہریار نے پہلے اشال کو اندر جانے کا کہا تھا اور پھر اس کے پیچھے خود داخل ہوا تھا۔ پوری کلاس ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ کر حیران پریشان سی تھی۔ اشال اپنا لب دانتوں تلے دبائے پیچھے اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھی اور وہ اپنے ڈیسک پر جا کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس،
वो डेस्क पर लगे माइक में बोला था और सब स्टूडेंट्स ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया था। ये पहला लेक्चर था शहरयार का जो वो वक्त पर अटेंड कर रही थी। मिस अलीना, क्या आप थोड़ा सा फासले पर हो जाएंगी? मुझे यहाँ एक स्टूडेंट को बैठाना है। वो पहली लाइन में बैठी एक लड़की से मुखातिब हुआ था। जी सर। वो फौरी बैग उठाते एक तरफ को हुई थी। मिस इशाल फातिमा, प्लीज़ यहाँ आ जाएं। वो इशाल की तरफ देखते नरम लहजे में बोला था और पूरी क्लास ने मुड़ते से देखा था और इशाल का दिल चाहा था कहीं छुप जाए। अपना बैग उठाते वो वहाँ आ बैठी थी। आज लेक्चर देर से शुरू करेंगे। आज कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे या नहीं? पूरी क्लास ने एक साथ हामी बढ़ी थी और इशाल का दिल तेज़ी से धड़का था। बोलने से पहले शहरयार मलक ने एक गहरा सांस लिया था। हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हम खुद से हंस कर लेते हैं। हम अगर सामने वाले में कोई हामी देखते हैं तो हम इसे इसकी बुराई या हामी समझकर दूर हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई खामोश है तो हम इसमें बहुत अकड़ है ये सोचकर इससे बात नहीं करते, जबकि हो सकता है वो किसी परेशानी में हो या फिर इस मुश्किल ज़िंदगी ने इसे तोड़ दिया हो। बातचीत इस मसला का बेहतरीन हल है। बात करने से बहुत से मसाइल पैदा होने से पहले ही ख़त्म किए जा सकते हैं। मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी गलती बाकी सब भी दोहराएं। तमाम स्टूडेंट्स ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था और इसने एक वक्फा लिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल मिस इशाल फातिमा पर हाथ उठाया था, जो कि मेरी गलती है। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। ये मेरी पहली गलती थी और आखिरी भी, जिस पर शर्मिंदा और नादिम हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। मिस इशाल फातिमा, मैं अपनी गलती के लिए मास्टर हुआ हूँ। क्या आप माफ़ कर सकती हैं? वो इंतहाई मुतबाना अंदाज में गुजारिश कर रहा था और पूरी क्लास की नज़रें इशाल पर जा टिकी थी। कशमकश सी थी। सर की सबसे नापसंदीदा स्टूडेंट इन्हें माफ़ करती है या नहीं? कल अपने पसंदीदा टीचर की यह हरकत इन सब को भी नागवार गुजरी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह माफ़ी मांगेंगे। सबकी नज़रें इशाल को घबराहट में मुब्तला कर रही थी। इसने धीरे से इस बात में सर हिलाया था और पूरी क्लास में इशाल फातिमा के लिए तालियों का शोर गूंज उठा था। शुक्रिया मिस इशाल फातिमा, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। अब आते हैं आपकी गलती की तरफ। इसका कहना था कि इशाल नज़रें झुका गई थी। वो प्रोफेसर था, बदतमीज़ी तो इसने भी की थी इसकी, और पूरी क्लास को हैरत हुई थी। आपको अपनी गलती भी मालूम नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ आपकी गलती, और मैं ख़ास तौर पर अब क्लास की सभी लड़कियों से मुखातिब हूँ। थोड़ा गौर से सुनिए। औरत इस कायनात की बनाई हुई सबसे मजबूत चीज़ है, तो खुद को कमज़ोर और बेचारा समझना बंद कर दें। एक औरत को अपने आप को इस तरह से रखना चाहिए कि कोई आपके किरदार पर उंगली उठाने या फिर आपसे कोई बात करने से पहले 1000 बार सोचे। आप जितना खुद को कमज़ोर, मासूम और बेचारा दिखाएंगी, लोग इतना आप पर हावी होंगे, आपका मजाक बनाएंगे, इज़्ज़त तो फिर छोड़ ही देंगे। जितना आप खुद को मजबूत पुरएतमाद बनाएंगी, इतना ही लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे और आप पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि वो जानते होंगे इन्हें नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। बेचारी बनने से बुरी बनना 1000 गुना बेहतर है। और याद रखें, औरतों को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो रोने से पहले इससे भी रुलाएं, फिर रोएं। ये दुनिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी बनती है, और कमज़ोरों के लिए लड़ना भी सीखें, सिर्फ खुद के लिए नहीं। मैंने कल मिस इशाल फातिमा पर हाथ उठाया। आप लोग चाहते तो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे। जो मैंने किया वो गलत था। आप मेरे खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आप लोगों को किसी से कोई सरोकार नहीं है। और मिस इशाल फातिमा, आपकी गलती ये है कि कल आपको खामोशी से यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैं प्रोफेसर हूँ आपका, मुझे हक नहीं था आप पर हाथ उठाने का। आपको इसका कोई स्ट्रांग रिस्पांस देना चाहिए था, चाहे वो वापसी थप्पड़ की सूरत में क्यों ना होता। वो इशाल को देखते हुए बोला था और हैरत से क्लास ने और इशाल ने इसकी तरफ देखा था। वो शायद पहला कोई होगा जो खुद को वापसी थप्पड़ मारने की बात कर रहा था, और इस पर कैसे हाथ उठा सकती थी वो सोचती रह गई। आप सबको हैरत हो रही होगी, या फिर शायद कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि कल मैंने गलती करने के बाद आप सबकी नज़रों में अपनी इमेज साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। याद रखें, हम किसी का खुद के साथ किया पहला जुल्म या पहला अब्यूज़र खामोशी से सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं कि पहली दफ़ा है, और ये खामोशी बर्दाश्त ही सामने वाले को दोबारा आपके साथ गलत करने पर उकसाती है, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर रुकता नहीं है। पहली बार मैं ही सामने वाले को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा वो हिम्मत ना कर सके। और यहाँ पर कुछ मैरिड गर्ल्स भी हैं, तो याद रखें, आप पर हाथ उठाने की इजाज़त आपके माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। इसके खिलाफ खामोश नहीं बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए।
وہ خاموش ہوا، کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ شاید وہاں پر کئی ایسی لڑکیاں تھیں جو سسرال کا یا شوہر کا یا پھر چچا ماموں کا ابیوزر سہ رہی تھیں، اور اس کا آج کا یہ زندگی کے متعلق لیکچر ان کے لیے شاید بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں تھوڑا بہت لڑکوں کی طرف، جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سیکھنے کی۔ ہم لڑکوں کی سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو حکمران سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے دماغ میں آ جائے وہی ہمیں دوسروں پر مسلط کرنا ہوتا ہے، چاہے سامنے والا یہ کر سکے یا نہ کر سکے۔ اور یہ لوگ اپنی یہ فضول حکمران طبیعت کی طرف اپنے سے کمزور گھر کی عورتوں پر اپلائی کرتے ہیں۔ اپنے سے طاقتور مرد پر یہ کام کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری کلاس کے لڑکے ارد گرد دیکھنے لگے تھے، جس میں کچھ لڑکے ابھی نئے نئے شوہر بنے تھے۔ میں یہ غلطی دہرا چکا ہوں، آپ لوگ نہیں دہرانا۔ بہت پچھتاوے، گلٹ اور خود سے نفرت ہے اس میں، جس کا احساس بعد میں ہوتا ہے اور جسے ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب تو پھر آخرت میں دینا ہی ہوتا ہے۔ حکمران ہی بنو، ہمدرد بنو۔ زندگی بہت اچھی ہے، اپنی زندگی بڑھ کے ساتھی کو دبانا ہی نہیں، برابری میں ساتھ چلا کر دیکھنا۔ زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ کسی کو جج کرنے سے پہلے ایک بار بیٹھ کر اس سے بات کر لینا، اس کے مسائل سمجھ لینا، سب کچھ خود ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ لڑکوں سے رخ موڑتے اب وہ ایک بار پھر اشال کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے آخری بات جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اشال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شی از مائی وائف۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے اور پوری کلاس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ یقین کر پانا بے حد مشکل تھا۔ وہ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور اشال نے کوشش کی تھی کہیں چھپ جانے کی، لیکن کہیں جگہ نہیں ملی تھی۔ میں نے آج تک کسی ایک لڑکی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بچپن میں میری چھوٹی بہن بھی تھی، کبھی نہیں ان پر اٹھایا۔ شاید میں نے اپنی حق ملکیت کے احساس کو غلط جگہ پر سمجھ لیا تھا۔ بیوی کے معاملے میں مرد بالکل ہی ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، جبکہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کا آنر نہیں، پروٹیکٹر ہے، ساتھی ہے، وہ اس کا ہم سفر ہے اور وہ اس کی غلام نہیں۔ میں یہ غلطی کر چکا ہوں جس کا مجھے پچھتاوا ہے اور رہتی زندگی تک رہے گا۔ میں نہیں چاہوں گا میرا اسٹوڈنٹ بھی اس تکلیف اور پچھتاوے سے گزرے۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ سب کو میری باتیں کچھ تو سمجھ میں آئی ہوں گی، باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا کلاس روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج ان سب کو پڑھائی سے ہٹ کر زندگی کے لیے بھی کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ وہ ان کا فیوریٹ پروفیسر ایسے ہی تو نہیں تھا۔ اینڈ تھینکس اگین مس اشال فاطمہ۔ میں یہاں آپ کو مسز شہرام ملک کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں آپ آج سے میری اسٹوڈنٹ ہیں، صرف اسٹوڈنٹ جیسے باقی سب ہیں۔ میں آج بھی پڑھائی کے معاملے میں اتنا اسٹرکٹ ہوں، اور اب سے میں آپ کو صرف اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی ٹریٹ کروں گا۔ پہلے میں ہسبینڈ کے طور پر سوچتے آپ کے لیے آپ کے فیوچر کو لے کر کچھ زیادہ اسٹرکٹ ہو رہا تھا، جو غلط ہے۔ میں یہاں ٹیچر تھا، مجھے یہاں سب کے لیے ٹیچر بن کر ہی سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن پروفیسر، آپ ان کے شوہر ہیں، اسی حساب سے تو ان کا فیوچر آپ ہوئے تو آپ کو انہیں بہتر بنانے کی جگہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکی کی آواز گونجی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ آپ غلط ہیں، یہاں کوئی بھی آپ کا مکمل فیوچر نہیں ہو سکتا اور نہ آپ کا فیوچر بہتر کر سکتا ہے۔ وقت اور حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی کسی دوسرے شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایک لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنا کیریئر اور فیوچر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے لیے خود کام کرنا چاہیے، خود کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا آپ کر سکیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بہت وقت گزر گیا۔ اس نے پروجیکٹر آن کیا تھا اور لیکچر شروع کیا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ دونوں چھٹی پر اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے روم کا سارا سامان اپنے روم میں شفٹ کر چکا تھا، اور اسے بھی گھر کے لیے وہ ایک ہاؤس ہیلپ کا انتظام کر چکا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اسے اشال کو بھی اپنے ساتھ سنبھالنا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے وقت وہ جلدی کے چکر میں اس کے جوتے کے لیسز خود باندھتا تھا۔ رات پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتی تھی، اور اس کا بیگ تک صبح وہ خود تیار کر رہا ہوتا، تاکہ وہ کسی بھی کام میں تیزی نہ پکڑے اور اس کی صحت خراب نہ ہو۔ اب اسے کچھ بنانے کا شوق پالا تھا تو محنت تو کرنی ہی تھی۔ وہ اب ہاؤس ہیلپ کو کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ صبح تم بے حد جلدی آؤ گی، مطلب بے حد، 1 سیکنڈ کی بھی دیری برداشت نہیں کروں گا میں۔ ہم دونوں کو صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے، اور 7 بجے سے پہلے ناشتہ تیار ہو، گھر کی صفائی بھی 7:30 تک مکمل ہو۔ کپڑے لانڈری والے لے جاتے ہیں تو تمہیں ضرورت نہیں وہ کام کرنے کی۔ رات کا کھانا تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم دونوں مل کر بنا لیں گے۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو اس پر بوجھ نہ سمجھے، اس لیے وہ اس کے ذمہ بھی کچھ رکھنا چاہتا تھا۔ سنڈے کو تمہیں اجازت ہے، تم جتنا چاہو لیٹ آ سکتی ہو، آگے سمجھی بالکل۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ اشال کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بولا تھا۔
यही कि मेरी वजह से आपके असूलों और लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मैं आप पर बोझ बन रही हूँ। वो अफसरदा सी थी और शहरयार को वाकई बुरा लगा था। तुम बोझ नहीं हो यार, कैसे समझाऊँ तुम्हें? बस तुम समझ लो मैं अपना वक्त, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस दिन तुम वो बन गई, मैं चाहता हूँ इस दिन मुझे मेरी सारी मेहनत का फल वसूल हो जाएगा। और जब तुम्हारा कैरियर फिक्स हो जाएगा तो बस मुझे एक अपने जैसी प्यारी सी छोटी सी इज़्ज़त दे देना। वो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए एक एहसान हो जाएगा, जिसके बोझ तले मेरी सारी छोटी मोटी तुम्हारे लिए की कोशिशें दब जाएंगी। इसने प्यार से इसका गाल खींचा था और वो अपने गालों को सुर होने से बचाने के लिए रुख फेरे मुख्तलिफ सोचों पर तवज्जो देने लगी थी। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वो अभी से अपनी बेटी का नाम तक सोच कर बैठा था। इसके कंधों पर हाथ रखते हुए इसे अपने करीब कर गया था और नरमी से इसके बालों को समेटा था। आज भी खफा हो मुझसे, इसे डर आज भी था। मैं खफा नहीं हूँ, बस एक डर सा है जो शायद जिंदगी भर दिल में रहेगा। मैं कभी आपके साथ नॉर्मल नहीं रह पाऊंगी। नरम गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता, वो औरत के लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा होता है। मुझे हमेशा यही लगेगा कि मेरी एक गलती, आपको मुझ पर दोबारा गुस्सा आएगा और आप फिर मुझ पर हाथ उठाएंगे। वो खोई खोई सी थी। शहरयार से देख रहा था। वाकई कहने को थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ होता है, लेकिन औरत की जिंदगी पर वो बहुत असर रहता है। शहरयार का मुरझाता चेहरा देख कर इसे एहसास हुआ था कि वो खुशगवार मूड में था। इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे इतनी फिक्र किसी माँ बाप को भी ना हो अपनी औलाद का कैरियर बनाने की जितनी आपको मेरी रहती है। वजह इसने बात बदलने की कोशिश की तो और वो मुस्कुराया था। कुछ वाक़यात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। मैंने ज़िंदगी में चंद एक वाक़यात देखे थे जो मुझ पर बुरी तरह मुतासिर कर गए थे। मैंने तहिया किया था कि मैं अपनी फैमिली को इन हालात तक तो कभी नहीं आने दूंगा। इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, अपने रहते भी और ना रहते भी। वो नरमी से इसके बालों से खेल रहा था। वक्त का तो नहीं पता, आपसे पहले मैं भी तो जा सकती हूँ इस दुनिया से, वो लापरवाही से बोली थी। लेकिन शहरयार मलक के दिल पर लगी थी। इसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद से वो ऐसे भी बेहद परेशान रहता था। इसके लिए बेशक जानलेवा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक फिक्र सी थी। कुछ नहीं होगा और दोबारा अपनी जुबान पर यह बात तो बिल्कुल नहीं लाना। हुफ्की से कहते हुए इसे खींचते अपने करीब कर गया था और सख्ती से इसे अपने गले लगा लिया था, जिस पर वो धीमा सा मुस्कुराई थी। अगर वो बदलने की कोशिश कर रहा था तो इसे भी इसका साथ देना चाहिए था। इसे अपने सामने करते शहरयार ने इशाल के गुलाबी गाल पर होंठ रखे थे, जिससे इसके गाल मजीद सुर्ख पड़े थे। वैसे मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? वो एहतियातन पूछ रहा था और वह सटपटाई थी। दूर होने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसकी गिरफ्त में थी। इसकी नज़रों का मफहूम वो समझ रही थी। क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पूछा था। वो मुस्कुराते इसके गाल पर लब रखते इसका सर अपने सीने पर टका गया था।